ناظرین، انجیلی میڈیا کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اس چھوٹے سے ویڈیو میں ایک خاص واقعے کا ذکر کرتے ہیں جو اردو ادب میں بہت مشہور ہے، لیکن بائبل مقدس میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ میں جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس کا ذکر اس شعر میں کیا گیا ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ زمانہ طالب علمی میں مجھے بتایا گیا تھا، بلکہ پوری جماعت کو بتایا گیا تھا کہ اس واقعے میں آتش نمرود سے مراد وہ آگ ہے جو نمرود بادشاہ نے جلائی تھی اور جس میں حضرت ابراہیم کو جھونک دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے نمرود کو خدا ماننے سے، اس کی پرستش کرنے سے اور اس کے دیوتاؤں دیویوں کو بتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ اس طرح سے سمجھایا گیا تھا ہمیں کہ جب حضرت ابراہیم نے ان کی پرستش کرنے سے یا ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو انہیں آگ میں جھونک دیا گیا، لیکن وہ آگ گل و گلزار بن گئی۔ یعنی اس آگ نے حضرت ابراہیم کو کوئی دکھ نہیں دیا، کوئی آنچ نہیں پہنچائی، اور وہ بالکل اسی طرح سے معجزاتی طور پر اس آگ میں سے بچا لیے گئے۔ یہ بات بائبل مقدس میں کہیں موجود نہیں، حالانکہ بائبل مقدس میں نمرود کا ذکر بھی ہے اور ابراہیم کا ذکر بھی ہے۔ پرانے عہد نامے کی پہلی کتاب پیدائش 10 باب کی 8ویں-9ویں آیت میں نمرود کا نام 2 بار آتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ آیات پڑھ رہا ہوں۔ پیدائش 10 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے: اور کوش سے نمرود پیدا ہوا۔ یہ کوش بنی حام سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ بنی حام حضرت نوح کی اولاد تھے۔ تو حضرت نوح سے حام، اور پھر آگے بنی حام سے کوش، اور کوش میں سے نمرود پیدا ہوا۔ یہ پوری بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر 9ویں آیت میں لکھا گیا: اور کوش سے نمرود پیدا ہوا اور روئی زمین پر ایک سورما ہوا ہے۔ خدا کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے، اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما۔ نمرود کا ذکر 2 بار اور بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ ایک بار اسی نسب نامے کے حوالے سے پہلی تواریخ 1 باب اور اس کی 10ویں آیت میں، اور پھر میکا کے صحیفے کے 5ویں باب کی 6 آیت میں ذکر ہے نمرود کی سرزمین کا۔ لہٰذا 4 بار بائبل مقدس میں نمرود کا نام آیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا نام بائبل مقدس میں 200-300 بار آیا ہے۔ میں اس کو اتنا زیادہ اس وقت نہیں دیکھوں گا، کیونکہ جو بات ہم طے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے آتش نمرود کا واقعہ۔ اور بائبل مقدس کے مطابق حضرت نوح کے طوفان کے بعد ان کی اولاد حام میں سے کوش، اور کوش میں سے یہ سورما پیدا ہوا جس کا نام نمرود تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ ان کی آپس میں ملاقات کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور اگر ہم ٹائم لائن کا مطالعہ کریں، کیلکولیٹ کریں، تو ان میں تقریباً چند سو سال کا فاصلہ ہے۔ لہٰذا قصہ مختصر، بائبل مقدس میں آتش نمرود، ابراہیم اور ابراہیم کا آتش نمرود میں ڈالے جانا اور نکل آنا، یہ کہیں ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن بائبل مقدس میں ایک ایسا واقعہ ضرور ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ 3 لوگوں کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور وہ 3 لوگ آگ میں سے نہ صرف بچ نکلے بلکہ وہ نہایت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ دانیل نبی کے صحیفے میں پایا جاتا ہے 3 باب میں۔ اب دیکھیں، میں جلدی سے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ٹائم لائن کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 2000 سال پہلے تھے، اور نمرود ان سے
چند 100 سال پہلے تھا، لیکن یہ واقعہ جس کا بائبل مقدس میں ذکر ہے یہ ہوتا ہے 586 قبل از مسیح میں، یعنی کہ حضرت ابراہیم اور اس واقعے میں جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں تقریباً 1500 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبوکدنضر بادشاہ بابل کی سلطنت پر حکمران تھا، اور اس نے ارد گرد کے لوگوں کو بڑا تنگ کیا، یہاں تک کہ یروشلم پر حملہ کیا، اور 2 سال محاصرے کے بعد 586 قبل از مسیح میں اس نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ یروشلم کو فتح کرنے کے بعد وہاں پہ بہت سے لوگوں کو مار دیا گیا، اور باقی جو نوجوان لوگ تھے ان کو وہاں سے اسیر بنا کر بابل لایا گیا۔ اس ساری ملٹری مشق کے دوران انہوں نے ہیکل کو بھی بہت حد تک مسمار کر دیا، اور وہاں سے جو ظروف تھے، ہیکل کے برتن تھے، وہ بھی وہاں سے لائے گئے، اور یہ جو سب کچھ لایا گیا اس میں دانیل اور اس کے 3 ساتھی تھے جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے دانیل کے صحیفے میں۔ دانیل نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامے میں بائبل مقدس میں پایا جاتا ہے۔ پہلے باب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سارا واقعہ جو ہوتا ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے بادشاہ نے حملہ کیا اور وہاں سے بہت سے لوگوں کو لے آیا۔ ان لوگوں میں 3 نوجوان تھے جن کا نام صدرک، میثق اور عبدنجو تھا۔ دانیل کی کتاب کے 2 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکدنضر نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں اسے ایک مورت دکھائی گئی جس سے دانیل نے یہ اخذ کیا اور اس بادشاہ کو سمجھایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بعد اور بھی سلطنتیں آئیں گی، لیکن یہ بات بادشاہ کو پسند نہیں آئی، لہٰذا اس نے ایک مورت بنائی، اور یہ 3 باب میں لکھا ہوا ہے نبوکدنضر بادشاہ نے ایک مورت بنائی جو سر سے لے کر پاؤں تک سونے کے تھی، اور جو اس کی سلطنت بابلی سلطنت کو ظاہر کرتی۔ نبوکدنضر نے یہ حکم دیا کہ سارے لوگ مل کر اس تقریب میں حصہ لیں اور اس مورت کو سجدہ کریں، لہٰذا جب ساز بجائے گئے تو سارے لوگوں نے اس مورت کی تعظیم میں اسے سجدہ کیا، لیکن 3 یہودی نوجوان، 3 عبرانی نوجوان جو ہیں وہ جھکنے سے منکر تھے اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ کو تو اسے بہت غصہ آیا، اور لکھا گیا ہے دانیل نبی کا صحیفہ 3 باب، اور اس میں اگر ہم دیکھیں 27ویں آیت میں تو لکھا ہے کہ 20ویں آیت سے پڑھتے ہیں، تب نبوکدنضر قہر سے بھر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ صدرک اور میثق اور عبدنجو پر مبدل ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے 7 گنا زیادہ کریں، اور اس نے اپنے لشکر کے چند زور آور پہلوانوں کو حکم کیا کہ صدرک اور میثق اور عبدنجو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں۔ اس کے سامنے جو آیات ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ جو ڈالنے والے تھے وہ جل گئے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں 23ویں آیت میں، اور وہاں پہ لکھا ہے اور یہ 3 مرد یعنی صدرک اور میثق اور عبدنجو بندھے ہوئے آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں جا پڑے۔ تب نبوکدنضر بادشاہ سراسیما ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کیا ہم نے 3 شخصوں کو بندھوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الہ زادے کی سی ہے۔ تب نبوکدنضر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازے پر آ کے کہا آئے صدرک اور میثق اور عبدنجو، خدا تعالیٰ کے بندو باہر نکلو اور ادھر آؤ۔ پس صدرک اور میثق اور عبدنجو آگ سے نکل۔ یہ ہے جلتی بھٹی کا وہ واقعہ جس میں خدا کے بندوں کو آگ میں ڈالا گیا، انگاروں میں جھونک دیا گیا،
मगर आग ने उन्हें जरर ना पहुंचाई, मौजूदाती तौर पर उन्हें खुदा ने वहां से बचा लिया। आतिश नमरूद का जिक्र बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं है, लेकिन आतिश नबूकदनजर का ये जिक्र जो हमने पढ़ा है ये बाइबल मुकद्दस में मिलता है। और वो चंद आयात जो मैं नहीं पढ़ रहा, अगर आप इसी हवाले को पढ़ें तो आगे चल के हमें पता चलता है कि नबूकदनजर ने इस वाक़े की वजह से और सदरक, मीसक और अबदनजू की इस तरह से मौजूदाती रहाई के सबब से खुदा को पहचाना और उसकी ताज़ीम की और उसकी इबादत की। इमानुएल कासिर इंजीली ने इस वाक़े पर जो कलाम लिखा है, मैं उसके चंद अशआर आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क का वाक़या नहीं है, ये बेखतर कूद पड़ा आतिश नबूकदनजर में इश्क। और अशआर है, सर ना झुकाया बुत के आगे सारी दुनिया ने देखा। ये नबूकदनजर का बुत, और ये अशआर उस वाक़े के बयान में लिखे गए हैं। सर ना झुकाया बुत के आगे सारी दुनिया ने देखा, तेरे आशिक कूद पड़े शोलों में अंगारों में। और फिर इसी वाक़े के बारे में लिखते हैं, क्या आग जलाएगी तेरे मस्त दीवानों को, हैं सोज़े जिगर रखते ये सोख्ता जान तेरे। क्या आग जलाएगी तेरे मस्त दीवानों को, हैं सोज़े जिगर रखते ये सोख्ता जान तेरे। वो शोलों में चलते हैं जूं बागे बहारा है, वो आग गुलस्तां हैं बंदे हैं जहां तेरे। और हमने अभी दानियल 3 बाब और उसकी 25वीं आयत में पढ़ा है कि वहां पर 3 नहीं बल्कि 4 थे, और चौथे की सूरत इलाहाजादों की तरह थी, यानी कि ही लुक्ड लाइक सन ऑफ गॉड। हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस की तशरीहात के मुताबिक ये खुदावंद यीशु मसीह थे जो इस आग में भी अपने बंदों के साथ आ मौजूद हुए और जिसको पहचाना नबूकदनजर ने और कहा उसकी शक्ल इलाहाजादों की तरह है। लिहाजा नाजरीन, इस छोटे से पैगाम को ख़त्म करते हुए मैं इसका खुलासा यूं बयान करूंगा कि बाइबल मुकद्दस में निमरूद का जिक्र है, इब्राहिम का जिक्र है, आतिश नमरूद के वाक़े का कहीं जिक्र नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में नबूकदनजर का जिक्र है, सदरक, मीसक और अबदनजू इन 3 इब्रानी नौजवानों का जिक्र है, और इनके हवाले से एक आग की जलती हुई भट्टी का जिक्र है जिसमें जब इन 3 इब्रानियों को फेंका गया तो आग बागे बहारा, गुलस्तां और गुलो गुलजार हो गई। और ये वाक़या जो है ये बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। ये हमारे इल्म और हमारी थियोलॉजी का बाइबल मुकद्दस में जो खुदा की कुदरत के वाक़यात है ये उनको समझने का एक हिस्सा है। यानी आतिश नमरूद का जिक्र नहीं, आतिश नबूकदनजर का जिक्र है। नाजरीन, आपको अगर ये छोटा सा पैगाम पसंद आया है तो आप प्लीज़ इंजीली मीडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। हमारी काविश है कि हम आप तक बाइबल मुकद्दस, साइंस, तारीख, हालात हाज़रा और इस तरह के दीगर दिलचस्पी के मौज़ूआत पर नित नए वीडियोस तैयार करके पेश करते रहें। हम आपकी हौसला अफजाई के मुंतज़र हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।